بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 550 ہے اور آج سورۃ القصص کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 58 اور 59۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وہ کم اور کتنی ہی، اہلکنا ہم نے ہلاک کر دی، من قریتین بستیاں، بطیرت جو اطراتی تھیں، معیشتہا اپنی عمدہ گزران پر، فتل کا چنانچہ یہ ہیں، مساکنہم ان کے گھر، لم تسکن آباد نہیں کیے گئے، من بعدہم ان کے بعد، الا قلیلا مگر تھوڑے ہی، وکننا نحن الوارثین اور ہم ہی وارث ہیں، اور وما کانا اور نہیں ہے رب کا آپ کا رب مہلک القرى بستیوں کو ہلاک کرنے والا، حتی یہاں تک کہ یبعث وہ بھیجتا ہے فی امہا ان میں سے بڑی بستی میں، رسولاً کوئی رسول، یتلو و تلاوت کرتا ہے، علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیتیں، وما کننا اور ہم نہیں ہیں، مہلک القرى بستیوں کو ہلاک کرنے والے، الا مگر وہ اہلھا ظالمون کہ ان کے باشندے ظالم۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو اپنی فراخی معیشت میں اطراء رہے تھے، سو یہ ان کے مکانات ہیں جو ان کے بعد آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم، اور ان کے پیچھے ہم ہی ان کے وارث ہو گئے۔ اور تمہارا رب بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کے بڑے شہر میں پیغمبر نہ بھیج لے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائیں، اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتے مگر اس حالت میں کہ وہاں کے باشندے ظالم۔ 2 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا۔ دوسری بات، جو اپنی فراخی معیشت میں اترا رہے تھے۔ تیسری بات، یہ ان کے مکانات ہیں جو ان کے بعد آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم۔ چوتھی بات، ان کے پیچھے ہم ہی ان کے وارث ہوئے۔ پانچویں بات، تمہارا رب بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کے بڑے شہر میں پیغمبر نہ بھیج دے۔ چھٹی بات، جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائیں۔ ساتویں بات، ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتے مگر اس حالت میں کہ وہاں کے باشندے ظالم ہوں۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں اہل مکہ کی یہ بات بیان کی گئی کہ اگر ہم محمد عربی کی بات مان لیں گے اور ان کی اتباع کر لیں گے تو ہمیں اچک لیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم ایمان لائیں گے اور محمد ابن عبداللہ کی اتباع کریں گے تو ہم نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس لنگڑے عذر کا جواب دیا، عذر لنگ کا جواب دیا کہ مکے کے مشرکین کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ان کا ایمان نہ لانا ہی انہیں نعمتوں سے محروم کرے گا، اس لیے کہ بہت سی بستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر ڈالا جو اپنی معیشت کی فراخی یعنی دولت کی زیادتی پر اترا رہے تھے اور غرور اور گھمنڈ کر رہے تھے۔ ان بستیوں کی ہلاکت اور تباہی کا عالم یہ ہے کہ آج ان کے وہ مکانات ہیں جو ایسے ویران پڑے ہیں کہ یوں معلوم و محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کوئی تھا ہی نہیں سوائے چند گنے چنے گھروں کے۔ بہت سی ایسی بستیاں جن بستیوں کے رہنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک اور تباہ کر دیا، اور یہ بستی والے وہ تھے جنہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا اور کفر کیا اور سرکشی کی اور نافرمانی کی،
انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، نتیجہ اور انجام یہ ہوا کہ ان کے مکانات کے چھت گر گئے، ان مکانات کی حالت ایسی ہو گئی کہ اس میں مستقلاً کوئی رہ نہ سکے. ہاں اگر گزرنے والا مسافر کوئی ایک آدھ دن رہ لے تو ٹھیک، اور مکانات کے سارے عارضی مالک ہلاک ہو گئے، اور ان سارے مکانات کا حقیقی وارث صرف اللہ ہی ہے جو زندہ جاوید ہے، حی و قیوم ہے، ہمیشہ رہنے والا. رب ذوالجلال کا دستور یہی ہے کہ اس نے ان قوموں کو تباہ کر دیا جن قوموں نے کفر کیا، سرکشی کی، نبیوں اور رسولوں کو جھٹلایا. سورۃ النحل کی آیت نمبر 112 112 میں یوں تصویر کشی کی گئی: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال دی ہے جس بستی والے امن سے، اطمینان کے ساتھ تھے، ان کے پاس ہر طرف سے وافر مقدار میں رزق آتا تھا، مگر اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، ناشکری کی، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف میں مبتلا کیا ان کرتوتوں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک رحیمانہ دستور بیان کیا گیا ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ اس بستی میں کوئی رسول نہ بھیج دیں، اور وہ رسول ان کے سامنے اللہ کی آیتیں جب تک نہ سنا دیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی رحیمانہ اصول ہے کہ وہ کسی بھی بستی کو اس وقت تباہ کرتے ہیں جب کہ اس کے لوگ مجموعی طور پر ظلم کرنے لگتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت اور سنت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک کسی شہر یا بستی کو ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ مرکزی شہر میں کوئی رسول نہ بھیج دے. دستور یہی ہے کہ بستی والوں کے جانب رسول بھیجا جاتا ہے، اور وہ رسول ان کے سامنے اللہ کے ایک ہونے کے دلائل پیش کرتے ہیں، اور ان کے سامنے رب ذوالجلال کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ عبادت کے لائق تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جو رب العالمین ہے، جو قادر مطلق ہے، مختار کل ہے، جو خالق اور مالک ہے. جب بھی قوموں نے ان رسولوں کو جھٹلایا اور اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا. یہ رب ذوالجلال کا منصفانہ قانون اور دستور ہے. ہلاکت، تباہی، سزا اور عذاب کسی بھی قوم پر ہوتا ہے جب وہ قوم شرک اور کفر اور نافرمانی کے ذریعے ظلم کا بازار کر دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کے ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.